بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سنیا پاکستان، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سنیا۔ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ڈاکٹر وقاص نواز کی ایک بے حد خوبصورت تحریر جو انہوں نے شہید ارشد شریف کی دوسری برسی کے موقع پر تحریر کی۔ عنوان ہے نور کے بادل سے ایک پاور پلے۔ ڈاکٹر وقاص نواز لکھتے ہیں کہ آج جیسے ہی رات کے 12 بجے کیلنڈر نے 23 اکتوبر کی تاریخ بدلی تو میں بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کیے اس کو سوچنے لگا کہ 2 سال پہلے اس وقت وہ کس حال میں ہوگا۔ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ سامنے کھڑکی میں سے ایک بادل سا اندر آنے لگا۔ کمرہ سفیدی مائل نورانی سا ہونے لگا اور اس بادل میں مجھے اس کا چہرہ نظر آیا۔ وہی سکون و طمانینت، چہرے پر وہی متانت۔ مجھے سوچ رہے تھے تم؟ وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ اس کے لہجے میں آج بھی وہی شائستگی، وہی ٹھہراؤ اور وہی معرفت تھی جو روز اس کے پروگرام پاور پلے میں دکھائی دیتی تھی۔ میں سہما سہما سا چپ دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کہا، سناؤ کیسا ہے سب آج کل؟ میں نے خود کو سنبھالا اور پھر کہا، سب بیکار ہے، بدبودار ہے، مکار ہے، لعنت بے شمار ہے۔ کہنے لگا، نظام کیسا ہے؟ میں نے کہا، ویسا ہی جیسا کوٹھوں اور چکلوں میں ہوتا ہے۔ رات کی تاریکی میں کام دکھاتا ہے، دن کی روشنی میں تلاوت و تجارت کرتا ہے۔ ویسا ہی جیسے کوے میں بچھڑا مرا ہو اور گاؤں والے کوے کا پانی، پانی کا ڈول اور ڈول کی رسی بدلے جا رہے ہوں کہ پانی صاف ہو جائے، پر پانی ہے کہ بھگو کے مار رہا ہے۔ کہنے لگا، پارلیمنٹ کی سناؤ کیسی چل رہی ہے؟ میں نے کہا، وہ اڈا، اس کو پارلیمنٹ بول رہے ہیں؟ تو جی پارلیمنٹ اب سندھ کا کچا بن گئی ہے، جہاں سینیٹرز اور ایم این ایز اغوا ہوتے ہیں اور پھر جب تاوان ادا کر دیتے ہیں تو وہیں سے ہی بازیاب ہوتے ہیں۔ کہنے لگا، اغوا کون کرتا ہے؟ میں نے کہا، اغوا وہ کرتا ہے جو نگہبان ہے، پاسبان ہے۔ کہنے لگا، تو مغوی بولتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا، بولتا ہے تو پھر اغوا ہو جاتا ہے، اور اب کے زندان اور بھی تنگ اور تاوان اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پوچھنے لگا، عدلیہ کی سناؤ؟ میں نے کہا، عدلیہ قید ہے اور انصاف کی منتظر ہے۔ کہنے لگا، چیف جسٹس کون بنا؟ میں نے کہا، بادشاہ وہی جو ننگا تھا۔ حیران ہو کر بولا، تو بادشاہ آج بھی ننگا ہے؟ میں نے کہا، ویسے ہی ننگا ہے، بے ڈھنگا ہے، اور اب تو درباری جو اس کے ننگے پن پر بھی اس کی پوشاک کے گن گا رہے تھے وہ بھی بے لباس ہو گئے ہیں، بن پوشاک ہو گئے ہیں۔ پوچھا، آج بھی اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں؟ میں نے کہا، نہیں، ویسے ہی جیسے آج بھی میڈیا مکمل آزاد ہے۔ میڈیا؟ ہنسنے لگا۔ پھر پوچھا، میری برادری کا سناؤ، آج کل وہاں کیا چل رہا ہے؟ میں نے کہا، وہ برادری نہیں تھی، تھڑے کا جمگٹھا تھا، تماشا ختم ہوا تو جمگٹھا بھی منتشر۔ کہنے لگا، کسی نے ارشد کے لیے آواز تو اٹھائی ہوگی، میرا نام تو لیا ہوگا؟ میں نے کہا، جی میڈیا نے بہت نام لیا تھا، پر وہ ارشد ندیم تھا، ارشد شریف نہیں۔ اور صحافیوں نے آپ کے لیے آواز بھی بہت اٹھائی تھی، پر وہ صحافی کینیا کے تھے، پاکستان کے نہیں۔ تو شب کی سیاہی میں قتل ہونے کے بعد میں صبح کے اخبار کی سرخی میں نہیں ملا؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں نے کہا، سرخی بنا تھا، نیروبی ٹائمز کی سرخی۔ پاکستانی اخبار میں سرخی ہوتی ہی نہیں، بس سیاہی ہوتی ہے، کالی بھبوک سیاہی۔ کیا مجھے شہید صحافت کا کوئی تمغہ ملا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا، تمغہ تو ملا، پر شہید صحافت کو نہیں، مادر ندامت غریدہ فاروقی کو۔ میں یہ سب کہتے ہوئے افسردہ ہو رہا تھا، پر وہ اب بھی ویسے ہی متین، پرسکون اور مسکراتا دکھائی دے رہا تھا، جیسے اس کو اس سب رد عمل اور حالات کی امید پہلے سے ہو۔ پھر بہت پیار سے پوچھا، میری ماں کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، بیمار رہتی ہیں، ویل چیئر پر ہیں، ہاتھ میں آج بھی ادھوری ایف آئی آر ہے جس کو سرہانے رکھ کر سوتی ہیں، آپ کو بہت یاد کرتی ہیں، ان سب کو بہت برا بھلا کہتی ہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے ہی سلام پہنچایا تھا اور اپنی نظم بھجوائی تھی۔ اب کہ پہلی دفعہ میں نے اس کو افسردہ دیکھا۔ کہنے لگا، ان کی ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہوئی؟ میں نے کہا، کیونکہ وہ ابھی تک
شکر الحمدللہ حیات ہیں۔ ہمارے ہاں FIRs میتوں کی دفن ہوتی ہیں، زندوں کی نہیں۔ انصاف مرے ہوئے سابق وزیر اعظم کو ملتا ہے، زندہ سابق وزیر اعظم کو نہیں۔ کہنے لگا میری بیوی کا حال بتاؤ۔ میں نے کہا ایک نیک پرور آپ کے بچوں اور امی کا خیال رکھ رہی ہے اور دوسری صنف آہن پاکستان سے کینیا تک اکیلی ایک جنگ لڑ رہی ہے جس میں اس کے ساتھ کوئی عورت مارچ، کوئی جرنلسٹ آرگنائزیشن اور کوئی وکلا تحریک نہیں ہے۔ اور میرے بچے؟ پدریت کی انتہا منہ پر سجائے پوچھنے لگا۔ بچے؟ آپ کا چھوٹا بیٹا آج بھی روز 10 بجے ARY نیوز لگا کر بیٹھ جاتا ہے کہ شاید آپ اسے اس پاور پلے میں نظر آ جائیں، پر وہاں دیکھنے کو حسن ایوب ملتا ہے تو رو پڑتا ہے۔ دوسرا بیٹا جس کی شکل آپ سے بہت ملتی ہے، اس نے اپنے کمرے کو اسٹوڈیو ہی بنا لیا ہے اور آپ کے انداز میں وہاں شو کرنے کی پریکٹس کرتا رہتا ہے اور پوچھتا رہتا ہے کہ وہ کون تھا۔ آپ کی بیٹی علیزہ اب ایک تحقیقاتی صحافی بن چکی ہے اور آج بھی کھوج میں ہے کہ پاکستانی صحافت اور عصمت فروشی میں سے زیادہ غلیظ کام کون سا ہے۔ اور سب سے چھوٹا بیٹا، اس کا کمسن ذہن ابھی تک موت کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ پوچھا خان کی سناؤ۔ میں نے کہا آج بھی قیدی ہے، ضمیر کا، اصول کا، ضابطے کا، نظریے کا۔ بولا میری قوم، اس کا کچھ بتاؤ۔ میں نے کہا وہ آج بھی محکوم، مظلوم، معدوم، مغصوب، معتوب اور مغلوب ہے۔ وہ آج بھی جسٹس فار ارشد شریف کا #، چلا رہی ہے۔ آج بھی آپ کے پسندیدہ شعر تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا کو پڑھتی رہتی ہے اور فرعون کے غارت ہونے اور کسی موسیٰ کے وارد ہونے کی منتظر ہے۔ یہ سب سن کر اس نے ایک لمبی آہ بھری، خود کو سنبھالا اور پھر کہنے لگا میں بہت شاد آیا تھا، تم نے مجھے ناشاد کر دیا۔ میرے گھر والوں اور میری قوم کو بتا دینا کہ میں بہت بہتر جگہ پر ہوں، وہاں جہاں نہ کوئی ظلمت ہے، نہ کوئی مصلحت ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی مکر ہے، نہ کوئی مجبوری ہے، نہ معذوری ہے، نہ کوئی اغوا ہے، نہ کوئی دغا ہے، نہ کوئی دھمکی ہے، نہ کوئی زبردستی ہے، نہ کوئی بادامی ہے، نہ کوئی کلاسرا ہے، نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ اس کا چیلا واوڈا ہے۔ میں یہاں شوق سے لکھتا ہوں، ذوق سے بولتا ہوں، نثر و شعر پڑھتا ہوں، کتب بینی کرتا ہوں۔ نور کا ایک جہاں ہے، ہر طرف سکون پنہاں ہے، چہرہ مبارک ہے، اندھیرا ندارد ہے، درود و سلام کی ہستی ہے، جنت افروز میں شہیدوں کی ایک بستی ہے۔ میں اس بستی کا باشندہ ہوں، نہال ہوں اور تابندہ ہوں، پر کبھی کبھی ایک ٹیس سی محسوس ہوتی ہے، ایک سوال مچلتا ہے، ایک بھوک سی اٹھتی ہے۔ یاروں کی یاری ایسے کیوں ڈستی ہے؟ اس دیس میں روٹی مہنگی اور جان کیوں سستی ہے؟ زبان پر قتال اور سوال پر ببال کیوں مچتا ہے؟ یہ کیسی ناعقبت اندیشی ہے، یہ کیسی مستی ہے؟ مجھے مارنے والے، تو نے کون سا آب حیات پی رکھا ہے؟ اگر میری دنیا اجڑی ہے تو تیری آخرت میں تندرستی ہے۔ دیکھ مجھے، میں آج بھی نمو ہوں، جواں ہوں، عیاں ہوں، گراں ہوں، اور تو آج بھی رسوا ہے، ارزاں ہے، مردود ہے، بے نشاں ہے۔ سن لے کہ میری جنت والے شہنشاہ کا یہ فرمان ہے کہ بھول جائے چاہے زمانہ سارا، پر وہ بھولتا نہیں جو لامکاں ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب نہیں بھولتا۔ اس نے یہ آیت پڑھی اور پھر اپنے روایتی انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام، اور پھر وہ نور کا وہ بادل غائب ہو گیا اور میں صبح تک اس کے آخری جملوں پر غور کرتا رہا کہ تم نے میری دنیا اجاڑی اور میں نے تمہاری آخرت برباد کر دی۔ جانے وہ کون تھا اور کس کو صدا دیتا تھا، اس سے بچھڑا ہے کوئی، اس کا پتہ دیتا تھا۔ ایک ہنر تھا جسے پا کے پھر وہ کھو نہ سکا، ایک ایک بات کا احساس نیا دیتا تھا۔ ایک ہی شخص بہت تھا کہ خبر رکھتا تھا، ایک تارا بھی بہت تھا کہ صدا دیتا تھا۔